अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम एजी हेल्थ पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए गेस्ट के साथ आज फिर हाजिर हूं। जैसे हमने आपसे कमिट किया था कि अब से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आने वाले हर प्रोफेशनल से क्वेश्चंस पूछेंगे और हम नहीं पूछेंगे बल्कि आप लोग पूछेंगे और इस चैनल के थ्रू वो तमाम उन कंसल्टेंट्स तक, उन स्पेशलिस्ट तक, उन एक्सपर्ट्स तक क्वेश्चंस पहुंचेंगे और इन दी एंड ये होगा कि वो हमें उनके आंसर्स दे रहे होंगे। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम एक यूरोलॉजिस्ट के साथ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शालामार हॉस्पिटल में, डॉक्टर इरफान नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान नज़ीर है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ यूरोलॉजी का शालामार हॉस्पिटल में। उसके अलावा मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आगा खान हस्पताल कराची से की और MCPS, FCPS और फिर फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन से मैंने अमेरिका से किया और आजकल मैं इधर लाहौर में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब, आपकी स्पेशलिटी में मेरे पास आज इंटरेस्टिंगली पहला प्रोग्राम है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर सेशन को ऐड कर रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चंस आए मेरे पास, उनकी तरफ जाने का मतलब ये है कि उन क्वेश्चंस का मतलब ये है डॉक्टर साहब कि लोगों का बहुत इंटरेस्ट है इस डिजीज़ मतलब इस स्पेशलिटी एरिया की तरफ। आपके यहाँ डॉक्टर साहब जो मेजर डिजीज़ हैं यूरोलॉजी में वो कौन सी होती हैं? देखें, यूरोलॉजी में ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो एक तो यूरिन से रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको गुर्दे की पथरी वगैरह का मसला हो, उनको दर्द होता है तो वो आते हैं हमारे पास, या फिर ऐसे लोग जिनको खुदा न खास्ता पेशाब में खून आए, पेशाब के कंट्रोल में मसला हो, ज़्यादातर इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूरोलॉजी के पेशेंट्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो अप टू 40% पूरी दुनिया में जो पेशेंट्स हैं उनको यूरिन का कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। तो इसलिए आप सही कह रहे हैं कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा आता है कि ये बहुत कॉमन। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा इसमें एज या जेंडर डिवीजन क्या है, सेग्रीगेशन कैसे है एज की बेसिस पे और जेंडर की बेसिस पे? इंटरेस्टिंगली कोई ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर यूरोलॉजिस्ट की बात हो रही है तो मेल पेशेंट्स होंगे ज़्यादा, ऐसा ही है क्योंकि डॉक्टर भी ज़्यादातर मेल्स हैं। इस वक्त इंटरेस्टिंगली पंजाब में एक भी फीमेल यूरोलॉजिस्ट नहीं है। लेकिन आपको हैरत इस बात पे होगी कि देखें, स्टोन तो किसी को भी बन सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके अलावा यूरिन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़वातीन में बहुत कॉमन हैं, लेकिन ख़वातीन क्योंकि कोई फ़ीमेल यूरोलॉजिस्ट मौजूद नहीं होती तो इसलिए वो ज़्यादातर डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करती। लेकिन अगर वो भी आना शुरू हो जाएँ तो यूरोलॉजी के OPD में पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद रिलेटेड ना हो, लेकिन चूंकि आपने एक दो दफ़ा हाईलाइट किया, मेरे नॉलेज में भी है कि पाकिस्तान में शायद टोटल 10 से भी कम फीमेल यूरोलॉजिस्ट होंगी। ये बाई चॉइस नहीं आ रही, लोग टेम्पटिंग नहीं है ये, या फॉर सम रीजंस और द अदर वो अप्रीहेंशन है? क्योंकि अगर आप देखें, अगर फीमेल्स रेजिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि कई जगहों पे फीमेल्स कंप्लेंट इसलिए नहीं कर सकती कि एक अप्रीहेंशन होती है कि मेल्स को हमने अपनी डिजीज़ नहीं बतानी। तो आप नहीं समझते उसके लिए फीमेल्स का आना काफ़ी ज़रूरी है? और आप तो अब तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप कितनी फीमेल्स को ट्रेन कर रहे हैं? एक्चुअली देखें, उसमें मसला ये है कि सोशली हमारे मुल्क में लोग, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली मेल पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अब मेल पेशेंट्स के साथ जब उनका प्रॉब्लम जब डिस्कस किया जाता है तो लोग पसंद नहीं करते कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ऐसी इन्वायरमेंट में भेजें कि जिसके अंदर ये वाले मसाइल डिस्कस हों। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। अब मैं आजकल इस कोशिश में हूँ कि फ़ीमेल यूरोलॉजी की एक बिल्कुल अलहदा से एक स्पेशलिटी बन जाए कि उसमें जो फीमेल पेशेंट्स को ही डील करे सिर्फ। ऐसी एक एफर्ट के अंदर यूरो गायनोकोलॉजी एक ऐसी फील्ड इमर्ज कर रही है कि जिसके अंदर गायनोकोलॉजी से ट्रेंड ख़वातीन जो हैं वो यूरो गायनोकोलॉजिस्ट बन के इन वाले मसाइल जो ख़वातीन में स्पेशली होते हैं उनको वो डील कर सकते हैं। ये कोई रिकॉग्नाइज स्पेशलिटी है या कि एक नई इवॉल्व हो रही है स्पेशलिटी? ओके, और आप इसके अंदर स्टेप इन कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड। वो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपके मतलब पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, जैसे आपने बताया प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के साथ ज़्यादा आते हैं आपके पास, या कि ये वो पेशेंट्स होते हैं जो यूजुअली नॉर्मल होता है लेकिन यूरोलॉजी का कोई ना कोई केस होता है, इसमें परसेंटेज क्या है? देखें, हमारे अगर 10 मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनमें से 4 या 5 को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये कि बार बार पेशाब आना, मुश्किल से पेशाब आना, पेशाब सही से निकल नहीं रहा किसी का। फिर हमारे पास अगर 10 में से 4 मरीज़ इस तरह के आते हैं तो तकरीबन 4 ही ऐसे आते हैं जो गुर्दे की दर्द के साथ हमारे पास आते हैं, जिनको स्टोन डिजीज़ होती है।
اور پھر اس کے علاوہ باقی انفیکشن والے مریض آتے ہیں، ایسے مریض آتے ہیں جن کو پیشاب کی کنٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے مریض آتے ہیں جن کو خدا نخواستہ کینسر ہو جاتا ہے اور ان کو پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں ہمارے پیشنٹ. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہو گئے انفیکشنز، ایک ہیں میکینیکل ایشوز ہوتے ہیں. کیلکولس بہت کامن ہے، گردے کی پتھری، اور خالی گردے کی پتھری نہیں، اس کے تو کئی سٹیپس آپ ایک دفعہ بتا بھی رہے تھے کہ خالی گردے میں ہی نہیں یہ پرابلم ہوتا، یوریٹر میں بھی ہو سکتا ہے، بلیڈر میں بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کتنا پریونٹیبل ہے یہ ایشو؟ دیکھیں جینیٹکس کو بندہ چینج نہیں کر سکتا. ہماری اگر آپ سٹون ڈیزیز کی بات کریں تو ایک سٹون بیلٹ ہے پوری دنیا میں جو چلتی ہے، پاکستان اس سٹون بیلٹ کا حصہ ہے. اچھا. یہ سٹون بیلٹ یوزلی اگر آپ ایکویٹر کو دیکھیں دنیا میں تو ایکویٹر کے آس پاس زیادہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس کے پیشنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کی زیادہ تر وجوہات یہ سمجھی جاتی ہیں کہ کیونکہ اس جگہ پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اس وجہ سے لوگ عمومی طور پہ ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں، اس وجہ سے ان علاقوں میں جو ہے وہ سٹون کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. اچھا. لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے. پوری کہانی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے میٹابولک ڈس آرڈرز، جس میں کیلشیم کے، وائٹامن ڈی کے، پروٹینز کے پرابلمس، یہ سارے مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے سٹون کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم پہلے بھی ایک دن بات کر رہے تھے تو ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ انفیکشنز ہوتی ہیں جو بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ چیلنجنگ آپ کے پاس انفیکشنز آتی ہیں جو یوزلی پک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو فنگل انفیکشنز ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنا بڑا چیلنج ہے یہ؟ آج کل کے زمانے میں جب لوگوں کی امیونٹی کم ہوتی جا رہی ہے، دیکھیں ابھی ڈیزیز پیراڈائم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہیلتھ کی بہتر فیسلٹیز کے ساتھ لوگوں کی لانگیویٹی بڑھتی جا رہی ہے. ایوریج جو لوگوں کی انسان کی عمر ہے پوری دنیا میں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. کہنا یوں میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بوڑھے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ جو بوڑھے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ڈائبٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے. جیسے ڈائبٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے جو امیونٹی کسی بھی فرد کی ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. جب یہ امیونٹی نیچے چلی جاتی ہے اور اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کے ساتھ فنگل انفیکشن ہو سکتی ہے. اسپیشلی یہ ان پیشنٹس میں ہوتی ہے جن کو خدا نخواستہ کیتھیٹر لگا ہوا ہو کسی وجہ سے، لانگ ٹرم اللہ نہ کرے کسی کو فالج ہو جائے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے پیشاب کی نالی لگ جائے. تو ایسے پیشنٹس میں کیونکہ انفیکشن کامن ہوتا ہے، ان کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ان کو فنگل انفیکشن کا انسیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک یہ وجہ کتنا لیتھل ہے سر یہ فنگل انفیکشن؟ ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ بیکاز ڈائگنوسس ایک تو مشکل سے ہوتا ہے. زیادہ تر روٹین کلچرز کے اندر عام لیبس جو ہیں پک اپ نہیں کر پاتی. تو فنگل انفیکشن اگر آ جائے تو لوگ اس کو عام طور پہ ڈسریگارڈ کرتے ہیں کہ یہ تو کنٹامننٹ ہوگا. لیکن میری پریکٹس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس لوگوں کو اگر کہ پری کوموربڈس ہوں ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، بیڈ باؤنڈ ہیں، ان کو کیتھیٹر لگا ہوا ہے، تو ان کے اندر جو فنگل انفیکشن ہے اس کو آپ ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. اس کو اگر آپ ڈسریگارڈ کریں تو وہ فنگل سیپسس کی طرف جاتا ہے. اللہ نہ کرے فنگل سیپسس کے اگر ہو جائے تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہے، کیونکہ اینٹی فنگلس جو ہیں وہ بہت ہی ٹاکسک دوائیاں ہوتی ہیں. جنرلی پریولنس کتنی ہے اس کی؟ کم ہے، ریئر ہے لیکن ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ ہے. لیکن آئی تھنک میری پریکٹس میں 2 سے 5% لوگوں کو ہوتا ہے فنگل انفیکشن. ڈاکٹر صاحب بینگ سرجن انویسو پروسیجرز میں کیا ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں یورولوجی کے اندر؟ یورولوجی میں انویسو پروسیجرز میں بہت ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں. جیسے اب کبھی ہم بچپن میں سنتے تھے کہ کسی کا گردے کے پتھری کا آپریشن ہوا ہے تو آپ دیکھتے تھے کہ کمر کے لے کے آگے سامنے درمیان تک وہ چیرا لگا، بہت بڑا کٹ لگا ہوتا تھا، 12-13 انچ کا وہ کٹ لگا ہوا ہوتا تھا اور اس سے آپریشن ہوا ہوتا تھا. اب آج کل میں پچھلے 8-10 سال سے ایک آپریشن کر رہا ہوں جس میں تقریباً 1 انچ کا کٹ آتا ہے صرف. اچھا. تو اس کی، اور اب میں نے آدھے انچ اور اس سے بھی چھوٹے کٹ والے آپریشن شروع کر دیے جس کو منی پی سی این ایل اور مائکرو پی سی این ایل بولتے ہیں. گریٹ. تو کڈنی کے جو بڑے پتھر ہوتے ہیں اس کے لیے اب وہ چیرے والے آپریشن کے بغیر چھوٹے کٹ والے آپریشن ہوتے ہیں جس کو پی سی این ایل بولا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اب آج کل اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے کہ ہم فلیکزیبل یوریٹروسکوپی کر کے، مطلب پیشاب کی نالی سے اندر جا کے، مثانے کے اندر سے ہوتے ہوئے، گردے کی نالی کے اندر سے ہوتے ہوئے گردے تک جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اندر گردے میں جا کے ہم پتھر کو لیزر سے ایویپوریٹ کر سکتے ہیں. ایکسیلنٹ. تو اس پروسیجر کو ریٹروگریڈ انٹرا رینل سرجری بولتے ہیں. بالکل صحیح. تو بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں. اب وہ بڑے چیرے اور بڑے مشکلات، اور وہ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، مسلز وغیرہ سارے،
وہ ہم ٹانکے لگا کے ان کو درست تو کر دیتے ہیں لیکن اس میں کبھی وہ والی اسٹرینتھ نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی. تو اس کا مطلب پوسٹ آپ میں کنویلیسنس پیریڈ بھی منیمائز ہو جاتا ہوگا؟ بہت کم ہو جاتا ہے. دیٹس گریٹ. میرے جن کا میں منی PCNL کرتا ہوں وہ اگلے دن اٹھ کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے اگلے دن وہ چل اور کہاں وہ 15 دن تک بیڈ ریڈن ہوتے تھے. دیٹس ایکسیلنٹ. اور پھر اس میں میڈیسن کا یوز بھی منیمائز ہوتا ہے ہو جاتا ہوگا یوزلی, تو جو کیمیکل لوڈ بڑھتا ہے اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا میلیگنینسی کتنی کامن ہے آپ کی اسپیشلٹی میں؟ میلیگنینسی انفارچونیٹلی کامن ہوتی جا رہی ہے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ چینج ہو رہی ہے, ہماری ایکٹیویٹی چینج ہو رہی ہے, ہمارا ماحول چینج ہو رہا ہے, ہمارا جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ بالکل صاف نہیں ہے, جو ہم جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں اس میں بہت سارے پولیوٹنٹس ہیں جس کے اندر لیڈ بھی ہے, ہر چیز ہے, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کینسر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہو. پانی کے اندر لیڈ ہوتا ہے, اس سے انسیڈنس بڑھ رہا ہو. جو ہماری ڈائٹ ہے وہ روایتی ڈائٹ سے ہٹ کے اب فاسٹ فوڈ کی طرف, زیادہ کولیسٹرول, زیادہ ٹرائیگلسرائڈس, اس طرح کی زیادہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں, اور مائکرو ویو کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی مائکرو ویو سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اٹ ہیز سم لنک ٹو انفراریڈ؟ مائکرو ویو ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ مالیکیولز کو سپر فاسٹ کر دیتا ہے. وہ جب سپر فاسٹ کر دیتا ہے تو اس میں پروٹین کی ڈی نیچریشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مائکرو ویو میں میری ایڈوائس ہمیشہ اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے, باقی لوگ بھی جو مجھ سے پوچھتے ہیں ان کو یہی کہتا ہوں کہ مائکرو ویو کا استعمال کم سے کم کریں, یہ صحت کے لیے اچھا نہیں. ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا میرے خیال سے سالن گرم ہی مائکرو ویو کے اوپر ہوتا ہے ہر دوسرے گھر میں. ڈاکٹر صاحب نے بینگ اسپیشلسٹ یہ کہہ رہے ہیں, یہی مطلب آپ کا کہنے کا کہ کم سے کم آپ یوز کریں مائکرو ویو کو, بیکاز اس کی ریڈیشن سے میلیگنینسی کے یعنی کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اسپیشلٹی میں ڈیفینیٹلی باقیوں میں جب باقی آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب یہ کویسچن میں ان سے بھی کروں گا, اس کا مطلب ہے امپیکٹ تو اس کا پوری باڈی پہ ہوتا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہماری کافی یہ ڈسکشن, اس میں کافی کویسچنز ہیں میرے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کویسچن لیتے ہیں اپنی آڈینس کا اور اس کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم کویسچنز کی طرف چلتے ہیں. سر السلام علیکم, میرا نام شمائلہ ہے. میرا چھوٹا بیٹا جو سا ہے وہ بڑے آپریشن سے ہوا تھا, اس کے بعد میرا ویٹ بھی بڑھ گیا ہے اور مجھے بی پی کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے پیشاب نہیں میرا کنٹرول ہوتا. میں رات کو سوئی بھی ہوتی ہوں تو تب بھی اس کے باوجود بھی مجھے بھاگ کے جانا پڑتا ہے, اور میرے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں کسی ٹائم پہ. لیکن اگر اس کے لیے کوئی حل ہے تو اس کا کوئی مسئلے کا حل ہے تو وہ مجھے بتائیں, اس کے لیے کوئی میڈیسن ہے تو وہ مجھے دی جائے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب آپ کی. ڈاکٹر صاحب یہ کامن کویسچن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورین کنٹرول نہیں ہوتا, پوسٹ آپریٹیو ایشو ہے ان کا, اور کئی لوگ ایسے آپ کے پاس آتے ہوں گے, آپ کی کیا ایڈوائس ہے ان کے لیے؟ دیکھیں 2-3 میتھس ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ پریگنینسی کے بعد جو وزن کا بڑھ جانا ہے, پریگنینسی کے بعد ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ خاتون کو گھر پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اسے زیادہ کولیسٹرول والی چیزیں, جن کو زیادہ طاقت والی چیزیں کہا جاتا ہے, وہ کھلائی جاتی ہیں, وزن اس سے بڑھتا ہے. تو اگر وہ اپنی ڈائٹ کو صحیح رکھیں اور اس میں پروٹین کا استعمال زیادہ کریں, فیٹ کا استعمال زیادہ نہ کریں, تو ویٹ نہیں بڑھتا. دوسری چیز, پریگنینسی کے دوران سارے مسل اسٹریچ ہو جاتے ہیں, اور ڈیلیوری کے دوران یا ایون اگر آپریشن سے, جیسے خاتون کہہ رہی تھیں کہ ان کا سیزیرین سیکشن سے آپریشن سے ہوا تھا, پیلوک فلور مسلز جو ہیں وہ پریگنینسی کے دوران سارے اسٹریچ ہو جاتے ہیں. جب وہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ان کی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ خاتون جو کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس کا طریقہ علاج یہ ہے کہ پریگنینسی کے بعد ان کو کچھ ایکسرسائزز کرنی چاہیے جن کو کیگلز ایکسرسائزز کہا جاتا ہے. وہ پیلوک فلور کی مسلس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اگر خواتین صحیح وقت پہ وہ ایکسرسائزز اچھے طریقے سے کر لیں تو ان کو یہ والے پرابلمز نہ ہوں. یہ تو ہو گئی پریونشن. اب چونکہ شی از سفرنگ, ان کے لیے کیا ہوگا؟ شی مسٹ کنسلٹ ٹو سم یورولوجسٹ. بالکل یورولوجسٹ کو دکھائیں, کیونکہ اس میں 2 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. پیشاب لیک 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ مثانہ بھر گیا, اب وہ نکل نہیں رہا پیشاب, تو جو اوپر سے آتا جاتا ہے وہ لیک ہوتا جاتا ہے, اس میں مثانہ بھرا ہوا ہے, آپ یہ سمجھیں. اور دوسرا یہ کہ مثانہ جو ہے وہ بھر ہی نہیں پا رہا, یعنی کہ پیشاب جیسے ہی محسوس ہوتا ہے مثانہ اب اس کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتا اور پیشاب لیک ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں بیماریاں بالکل علیحدہ ہیں, اور ان کا ٹریٹمنٹ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی الگ ہوگا. بالکل صحیح. تو اس لیے الٹرا ساؤنڈ, یورین کلچر, یہ والے ٹیسٹ کر کے کسی اچھے یورولوجسٹ کو دکھائیں, اور وہ ان کو پھر بتائیں گے کہ انہوں نے ایکسرسائزز کون سی کرنی ہے جس سے یہ ٹھیک ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپریشن کے بعد ایکسرسائز نہیں کی تو اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب بھی فائدہ ہے.
ओके, हाँ, ये बड़ा pelvic floor इंपॉर्टेंट है muscles कि exercise अभी भी इनको करनी चाहिए, उसके बगैर ठीक नहीं होंगी। ये नेट वगैरह पे अवेलेबल होंगी? कीगल्स एक्सरसाइज, किस नाम से डॉक्टर साहब, दोबारा नाम? कीगल, KEEGLES, कीगल्स। कीगल्स, दैट्स ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं डॉक्टर साहब। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਏ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਏ, ਖੱਟੀ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਤਕਲੀਫ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ये क्वेश्चन ननकाना से था, साहब यही पूछ रहे थे। अपेरेंटली यही है कि उनको शायद यूरिन फ्रीक्वेंसी उनकी हाई है और साथ में उनको शायद पेन भी होती है यूरिन करते हुए, और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे इनको? इनको दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनको इन्फेक्शन हो सकती है और दूसरा ये इनको स्टोन का प्रॉब्लम भी साथ हो सकता है, और दोनों प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सबसे पहले इनको अपना डायबिटीज़ के लिए चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इनकी जो जिसामत और वो सारी हेल्थ नज़र आ रही है, उसमें चांसेस हैं कि इनको खुदा खासा डायबिटीज़ हो, स्पेशली इस वजह से कि बार बार पेशाब करने जा रहे हैं और उसके साथ इनको जनरलाइज्ड बॉडी फटीग्स वगैरह हैं। तो इनको अपनी शुगर टेस्ट करानी चाहिए, इन्फेक्शन के लिए यूरिन कल्चर करवाना चाहिए, और एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए देखने के लिए कि इनके गुर्दे में कहीं कोई पत्थरी तो नहीं है और इनका मसाना पूरी तरह खाली हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये 3-4 चीज़ें करके इनको किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और जो प्रॉब्लम हो फिर उसके मुताबिक इनका इलाज होगा। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद एजाज, ही इज़ फ्रॉम रावलपिंडी, इनका क्वेश्चन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आई एम 44 ईयर्स ओल्ड। मेरे साथ मसला ये है कि मुझे मोस्टली रात के टाइम हर 2 घंटे बाद यूरिन पास करना पड़ता है। अब इसके लिए मैंने अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक कराया, वो भी नॉर्मल है। इसके अलावा यूटीआई के लिए मैंने एक लीवो का भी कोर्स कंप्लीट किया है, उसके बावजूद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो काइंडली मुझे एडवाइस करें कि मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे पहले भी एक क्वेश्चन हुआ, ये शायद उससे मिलता जुलता है लेकिन मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है, कि रात को फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ जाती है। जी जी। तो ये उन्होंने कहा कि उन्होंने डायबिटीज़ भी करवाया, वो भी रूल आउट हो गया, साथ में उन्होंने शायद एंटीबायोटिक इसलिए ली कि इन्फेक्शन किसी मुमकिन है, डॉक्टर ने लिखा होगा उन्हें। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इन पेशेंट को? देखें, नॉर्मली मसाने की कैपेसिटी 500 ml के करीब, आधा लीटर के करीब होती है। तो एक किसी भी फ़र्द को आधा लीटर पेशाब बनाने में 3 से 4 घंटे कम से कम लगते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपकी एनवायरनमेंट पे। आप किसी एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठे हैं, किसी गर्म एनवायरनमेंट में बैठे हैं, आप बाहर धूप में काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से ज़ाहिर है आपकी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाएगी और आपकी यूरिन की प्रोडक्शन चेंज होती जाएगी। रात को यूजुअली जब इंसान लेटा हुआ होता है, तो यूजुअली आजकल एयर कंडीशनर में लेटे होते हैं तो ठंडा माहौल होता है, उसमें पसीने से जो है पानी ज़ाया नहीं होता। जब पसीने से पानी ज़ाया नहीं होता तो सारा का सारा यूरिन ही बनता है, और दूसरा लेटने के वक्त गुर्दों की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो इस वजह से रात को यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अच्छा, अब अगर किसी का मसाना 500 ml की बजाय लेट सपोज छोटा है, तो ज़ाहिर है उसे बार बार पेशाब आएगा। दूसरी ये कि अगर उसको 500 ml भरता है लेकिन सारा निकलता नहीं है, जब वो पेशाब कर लेता है तो वो 500 से 0 पे नहीं आता लेकिन 200 पे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके मसाने की कैपेसिटी 300 ml रहेगी। बिल्कुल सही है। तो फिर वो 300 ml जल्दी बन जाएगा। और फिर कुछ लोगों को जब वो उनको फोकस्ड हों वो इस पे अपने, यानी कि दिन में तो वो अपनी मसरूफियात की वजह से इस पे तवज्जो नहीं दे पाते, लेकिन रात को जब वो फारिग होते हैं तो उनका ज़्यादा ख्याल जाता है इसकी तरफ, तो ज़्यादा पेशाब आता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको ज़्यादा आएगा। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं, यानी कि आपका फ़र्ज़ करें जॉब का इंटरव्यू है, एग्ज़ाम का वाइवा है, तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आपको ज़्यादा दफ़ा पेशाब आएगा। तो ये तो ऐसे लगता है कि जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी इन्हांस हुई तो आपको यूरिन ज़्यादा आया, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रात को जब आप लेटे होते हैं उस वक्त तो डॉक्टर साहब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इन्हांस होती है, उस वक्त भी। तो ये दोनों सूरतों में क्या किडनी ज़्यादा काम कर रहा होता है? किडनी काम ज़्यादा नहीं कर रहा होता, किडनी को ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप लेटते हैं तो आपकी टांगों में, पैरों में जो पूलिंग हुई होती है ब्लड की सारे दिन के दौरान खड़े रहने बैठे रहने की वजह से, वो जब लेटते हैं आप तो वो सारा कुछ हार्ट को वापस आना शुरू हो जाता है। ओके। तो इसलिए ब्लड फ्लो बढ़ जाती है किडनीज के थ्रू। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो टू मेकिंग इट सिंपल, कोई भी हालात हो यूरिन ज़्यादा ही आता है।
आप कह सकते तो इनका मैनेजमेंट क्या है हैं। इसकी? इनकी मैनेजमेंट सबसे आसान तो ये है कि एक अल्ट्रासाउंड करा के सबसे पहले देखें कि इनका मसाना भरता कितना है, खाली हो जाता है पूरा या नहीं हो जाता। दूसरा, इन्फेक्शन रूल आउट कर लें एक यूरिन कल्चर करा के। और तीसरा, ये कोशिश करें कि मगरिब के बाद फ्लूइड की इंटेक को कम कर दें, तो उससे इनकी नींद बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है जी आपको जवाब मिल गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो साहब, मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है, मेरे वालिद साहब की उम्र 70 है और उनका प्रोस्टेट का ऑपरेट हुआ है 2 दफ़ा लाहौर के CMH हॉस्पिटल में और 1 दफ़ा पेशावर के हॉस्पिटल में हुआ है। बहरहाल उनका मसला ये है कि उनका यूरिन कंट्रोल नहीं होता, खुद ब खुद ही निकल जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, और अगर 2 घंटों बाद वॉशरूम जाए तो वॉशरूम में भी यूरिन पास करके आ जाते हैं वो। और बस मसला ये है कि उनकी मतलब नमाज इस वजह से रह जाती है, तो प्लीज़ कुछ ऐसा हल बताएं जिनसे ना वो अपनी नमाज पढ़ सके और इसका कुछ इलाज बता दें। डॉक्टर साहब, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है मुझे लगता है पहले क्वेश्चन नहीं, से। ये बहुत फ़र्क है, मुख्तलिफ है, बहुत फ़र्क है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये इसलिए फ़र्क है कि इनके 3 दफ़ा ऑपरेशन हो चुके हैं। ओह, सही है। तो प्रोस्टेट का ऑपरेशन जब भी होता है तो उसके अंदर एक ख़तरा, अल्लाह ताला ने 2 वॉल्व बनाए हैं पेशाब को कंट्रोल करने के लिए। एक मसाने की तरफ होता है और दूसरा जो होता है पेशाब की नाली की तरफ होता है, बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब जो अंदर वाला वॉल्व होता है वो प्रोस्टेट के ऑपरेशन में 100% कट जाता है, रिमूव हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यूरिन का सारा कंट्रोल जो है बाहर वाले निज़ाम पे आ जाता है। बिल्कुल सही। अब अगर खुदा न खास्ता किसी ऑपरेशन के दौरान गलती से या किसी वजह से वो वॉल्व डैमेज हो गया तो फिर पेशाब डायरेक्ट हो जाता है, मतलब ऊपर से आता जाता है, नीचे से लीक होता जाता है। जब हमारे पास मरीज़ आते हैं यूरोलॉजी की OPD में, वो प्रोस्टेट के ऑपरेशन से ज़्यादा घबराते ही इसी वजह से हैं कि जी मेरे मोहल्ले में फ़लाने 2 दिन बंदों का हुआ था और उनका पेशाब लीक होना शुरू हो गया, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसका अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया जाए तो ये लीकेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो ये खातून फरमा रही हैं कि 2 दफ़ा CMH से हुआ फिर पेशावर से हुआ, प्रोस्टेट का ऑपरेशन 1 दफ़ा अच्छा होया हुआ हो तो 8 से 10 साल आराम से गुजर जाते हैं। तो आपके ख्याल से रिपीट क्यों होता है? तो इसमें ज़्यादा चांसेस मुझे जो इनकी बात से महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि इनके पेशाब की नाली में स्ट्रिक्चर है जो बार बार होता है। स्ट्रिक्चर एक ऐसी बीमारी है जो कि ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा उसका ऑपरेशन हो जाए तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, वो बार बार होता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। स्ट्रिक्चर से क्या मुराद है सर, क्या होता है वहाँ पे? हमारे नाजरीन के लिए ज़रा आसान अल्फाज में बता दें। आसान अल्फाज में ये कि पेशाब की नाली एक पाइप की तरह होती है, बिल्कुल सही है। जहाँ से वो पाइप जो है वो दब जाए उसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर किसी का ऑपरेशन के दौरान पेशाब की नाली पे कोई ज़ख़म हुआ, चोट लगी, तो वहाँ से वो नाली सुकड़ जाती है, उस सुकड़पन को स्ट्रिक्चर कहते हैं। ओके, और ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है? ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है। ओके, अच्छा, इसको आप बार बार रिमूव करते हैं उस जगह को, या कि आप यानी उसको वहाँ से डायलेट करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, या फिर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? दोनों हैं। जो सबसे कॉमन किया जाता है वो ये किया जाता है कि उस रुकावट को ख़त्म किया जाता है और उसके बाद मरीज़ को समझाया जाता है कि इसको रेगुलर आपको डायलिटेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा। यानी कि डायलिटेशन के लिए हर वक्त ऑपरेशन थिएटर नहीं जाना पड़ता। ओके। वो डायलिटेशन क्लिनिक में ये छोटे पाइप से हो जाता है। पहले एक छोटा पाइप डालते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ग्रेजुअली आप वो जो सुकड़ गया होता है उसको ग्रेजुअली आप एक्सपैंड कर देते हैं। ओके। तो वो मसले का हल निकल आता है। ये सिर्फ मैनेज हो सकता है, ट्रीट नहीं होता? हाँ, अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो फिर वो जो पाइप का हिस्सा जो डैमेज हो चुका है उसको काट के निकाल दिया जाता है और उसकी जगह या तो उसको वापस जोड़ दिया जाता है या फिर उसकी जगह बकल म्यूकोजा, मुंह की जल्द लगा के उसकी यूरेथ्रोप्लास्टी की जाती है। आई सी, बिल्कुल सही। तो वो उसका आपने वैसे अपनी स्पेशलिटी में कितनी दफ़ा किया है ये? बकल म्यूकोजल यूरेथ्रोप्लास्टी मैंने काफ़ी की है। मैं सक्सेस रेट क्या है? काफ़ी अच्छा है, 80 to 85% सक्सेस रेट है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इसका मतलब है कि डिजीज़ जितनी भी सीरियस हो, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है सर्जन के पास, क्लिनिशियन के पास कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। दैट्स ग्रेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम नसीम है, मैं लाहौर में रहता हूँ, 47 ईयर्स मेरी एज है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि किडनी स्टोन्स बनने की वजूहत क्या होती हैं और हम इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि किडनी स्टोन्स ना बने? हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें कि ये हम इसको अवॉइड कर सकें कि किडनी स्टोन्स ना बने? किडनी स्टोन की फॉर्मेशन से पहले प्रिवेंशन बता दें, क्योंकि आपने वैसे तो बताया कि हाउ टू ट्रीट इट, लेकिन आप बताइए कि कैसे प्रिवेंट करें। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें हमारे जो लोकल मिथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
کہ ٹماٹر نہ کھائیں, اس کے چھلکا نہ کھائیں, اس کے بیج نہ کھائیں, چاول نہ کھائیں, اور اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں. اب اس کا سائنٹیفک جواب بہت ڈفرینٹ ہے. سائنٹیفکلی تقریباً 16 قسم کے پتھر ہیں. اگر وہ 16 کے 16 کا میں پرہیز آپ کو ابھی بتا دوں تو پھر صرف صاف پانی بچ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا. اچھا, تو اس یعنی لیے کسی نہ کسی ڈائٹ سے کوئی نہ کوئی کیلکولیس کوئی نہ کوئی ریلیٹڈ ہے. اسٹون ریلیٹڈ ہے. اچھا, تو جیسے آپ کہیں اگر کہ مٹن اور بیف نہیں کھاؤ, ٹھیک ہے, تو چکن اور فش کھاؤ تو صحیح ہے, وہ کھا رہے ہیں. لیکن کچھ ایسے اسٹون ہیں جو ساگ, پالک اور گرین ویجیٹیبلس کھانے سے یورک ایسڈ اسٹونز بن جاتے ہیں. چاول اگر اس کے اپنے پانی میں پکے ہوئے ہوں جیسے بریانی میں ہوتے ہیں تو اس سے آکزیلیٹ اور ڈفرینٹ قسم کے اسٹونز بن جاتے ہیں. تو اس لیے ہماری انفارچونیٹلی ڈائٹ جتنی بھی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اسٹون فارمیشن کی ٹینڈنسی ضرور ہوتی ہے. تو کسی کو بھی اگر اس کا پراپر جواب چاہیے تو اس کے لیے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس کا اسٹون ہے اس کا انالیسس کیا جائے کہ اسٹون کس چیز سے بنا ہے, تاکہ اس کو اسپیسیفکلی بتایا جائے کہ تم نے اس چیز سے پرہیز کرنا ہے. اور اس کے بعد اس کا 24 گھنٹے کا پیشاب ٹیسٹ کیا جائے کہ جس کے اندر پتہ چلے کہ فلانے کیمیکلز کا یہ پرابلم ہے. اسٹون ہمیشہ اس وقت بنتا ہے جب کیمیکلز کی یا تو زیادتی ہو یا ایسی چیزوں کی کمی ہو جو ان کیمیکلز کو سالیبل فارم میں رکھتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی کہ کیلشیم ہر کسی کے پیشاب میں آتا ہے, آکزیلیٹ ہر کسی کے پیشاب میں آتا ہے, بالکل صحیح. لیکن سٹریٹ ایک ایسا کیمیکل ہے جو اس کو ڈیزالویبل فارم میں رکھتا ہے. اوکے. تو اگر کسی کے پیشاب میں کیلشیم زیادہ ہے, آکزیلیٹ زیادہ ہے, یا پھر اس کے پیشاب میں سب چیزیں نارمل ہیں لیکن سٹریٹ کم ہے, تو وہ نارمل لیول آف کیلشیم پہ بھی وہ اسٹون بن جائے گا. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ اس لیے اس کا بڑا مشکل جواب ہے, لیکن آسانی کے لیے آپ کو کم از کم اتنا پانی پینا چاہیے کہ آپ 6 دفعہ کھل کے پیشاب دن میں کر لیں. یہ ایک کنسنسس اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم میں جتنے ٹاکسنز ہوتے ہیں, جو اسٹون فارمیشن کی پریپونڈرنس ہوتی ہے, اس کو اگر آپ 6 دفعہ کھل کے اتنا پانی پیتے ہیں, 6 دفعہ کھل کے پیشاب آ جائے, تو زیادہ تر چانسز ہیں کہ آپ ٹھیک رہیں گے. اب ایک اور سوال لوگ بہت کامنلی پوچھتے ہیں کہ پانی کتنا پئیں, 8 گلاس پئیں, 10 گلاس پئیں, 12 گلاس پئیں. تو میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا کہ ایک سڑک پہ کام کرتا ہوا بندہ, اس کی فلوئڈ ریکوائرمنٹ الگ ہوگی, ایک ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھے بندہ, اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہوگی. تو اگر آپ ایوریج آؤٹ کریں تو عام طور پہ کہا جاتا ہے 6 سے 8 گلاس پئیں, تو اس کا مطلب ہے سڑک والے کو تو 15 سے 20 گلاس کی ضرورت ہوگی, اور جو بیٹھا ہوا ہے شاید وہ 5 سے 6 پہ بھی مینیج کر لے گا. ایم رائٹ؟ میں نے اسی لیے وہ کرائٹیریا آپ کو بتایا ہی نہیں. میں نے آپ کو کرائٹیریا بتایا کہ آپ کو 5 سے 6 دفعہ کھل کے پیشاب آ جائے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, تو آپ مینیج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس میں آپ نے ایک بات کی, وہ کی آپ نے ہائپر یوریسیمیا کی. یہ کوسچن ہماری ویسے ڈسکشن میں رہ گیا تھا. مجھے بتائیے کتنا اس وقت ہائپر یوریسیمیا کا امپیکٹ ہے آپ کی اسپیشلٹی میں ڈیزیزز کے اوپر؟ اچھا, اس میں بھی انٹرسٹنگلی 2 الگ چیزیں ہیں. ایک ہائپر یوریکوسوریا ہوتا ہے, یعنی کہ یورین میں یورک ایسڈ, اور ایک بلڈ میں جس کا آپ نام لیتے ہیں ہائپر یوریسیمیا. تو سٹون بنے گا ہائپر یوریکوسوریا والے پیشنٹ کہ جس کے کڈنی سے یورک ایسڈ زیادہ ایکسکریٹ ہوگا. تو اس کے لیے 24 آورس کا یورین ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے جس میں یورک ایسڈ کی وہ پتہ چلے. اور اگر کسی کو یورک ایسڈ زیادہ ہے تو پھر اس کو ساگ, پالک, گرین ویجیٹیبلس, اندرونی آرگنز جائیں کہ جگر, پوٹا, اس طرح کی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے, تھینک یو. اگلا کوشچن لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم, میرا نام احمد سیال ہے اور میرا تعلق کھیوڑا شہر سے ہے. میرا سوال یہ ہے, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, اس کی عمر 12 سال ہے اور وہ ابھی بھی بستر پہ جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی کافی کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو برائے مہربانی اس کی وجہ بتا دیں اور اس کا بہتر حل بتا دیں کہ کیا ہے, یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا. کھیوڑا سے بھی کوشچن آ گیا ہمارے پاس. جی جی. بیڈ ویٹنگ اور ایج چونکہ انہوں نے بتایا 12 ایئرز ہے. یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ یہ پرابلم مینیج ہو جاتا ہے 3 سال 4 سال میں, بہت پرولونگ کرے 5-6 سال میں. تو یہ تو 12 سال کا کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ویسے پہلے تو یہ بتائیے ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی کافی آتے ہیں. اوکے, اور کیسے مینیج کرتے ہیں اس پرابلم کو؟ نوکٹرنل انیوریسس بولتے ہیں. اچھا, اب 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو اگر یہ پرابلم ہو تو اس کو ہم صرف فلوئڈ مینجمنٹ سے تسلی دے کے بتاتے ہیں, کیونکہ 7 سال تک کی عمر کے بچے کے اندر یہ پرابلم نارمل ہوتا ہے. 7 سال سے اوپر اگر کسی کو یہ پرابلم ہو رہا ہے تو اس کی سب سے پہلے بیہیویئرل مینجمنٹ کرتے ہیں. یہ اس مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مریض کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں, جو بھی بچہ ہو یا ایون بڑوں میں بھی, کہ وہ مغرب کے بعد اپنا فلوئڈ انٹیک بالکل کٹ آف کر دیں. اچھا, بالکل صحیح ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پانی کم کر دیں, صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے پی لیں جتنا بھی پینا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک تو یہ چیز, اور دوسری چیز یہ کہ ان کو اپنا ایک ڈائری مینٹین کرنی چاہیے کہ جس کے اندر وہ دیکھیں کہ وہ سوتے کتنا ہے. لیٹ سپوز اگر کوئی 8 گھنٹے سوتا ہے
تو اس کو یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رات کو کتنی دفعہ بیڈ ویٹ کرتا ہے, کتنی دفعہ اس کا پیشاب لیک ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل 2 دفعہ کرتا ہے تو آپ اس 8 گھنٹے کی نیند کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیں گے. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ اگر وہ 9 بجے سو رہے ہیں تو 12 بجے تک کچھ نہیں کیا, 12 ساڑھے 12 بجے کا الارم لگائیں, وہ الارم لگا کے اٹھ کے واش روم جائیں, پھر اس کے بعد 3:30 بجے کا الارم لگائیں, پھر جا کے واش روم میں خالی کر کے آئیں اپنے آپ کو, اور پھر صبح 6 بجے کر کے آئیں. اس سے کیا ہوگا کہ مریض کو کیونکہ ایک بیہیویئر اس کا چینج ہو رہا ہوگا, اس کو الارم کے مطابق جانا پڑ رہا ہوگا باتھ روم, تو اس سے تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کے اوپر اٹینشن دینی پڑ رہی ہوگی, تو اس سے اس کی بیہیویئرل ڈیولپمنٹ ہوگی. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ 6 بجے آپ شام کو پانی انٹیک کم کر دیں, اور اس کے بعد آپ الارم لگا کے سوئیں کہ آپ نے نیکسٹ پیشاب کب کرنا ہے. تو یہ عام طور پہ زیادہ تر لوگ اس بیہیویئرل تھیراپی کے اوپر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایکسیلنٹ. اب اگر کوئی نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر اس کے مختلف وجوہات اور اس کی مختلف ٹریٹمنٹس ہیں. کچھ لوگوں کو اینٹی کولینرجک ڈرگس کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو ڈیسموپریسن سپریز کی ضرورت ہوتی ہے, ویزوپریسن کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پھر ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے کہ ان کو کیا پرابلم ہے, اس کا کیا علاج ہے. امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہم اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام سلطان احمد ہے, صفدر آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا بچپن سے ایک مسئلہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا بھی یورین آتا ہے نا, تو جب تک میں وہ ڈراپ چند بھی نکال نہ لوں, مجھے نہ تو میں ریلیکس ہوتا ہوں اور نہ مجھے نیند آتی ہے, اور رات راؤنڈ اباؤٹ 5 سے 6 بار مجھے اٹھنا پڑتا ہے, اور دن میں بھی اکثر ایسا ہی رہتا ہے. تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا کیا حل ہے, اور یہ مجھے بچپن سے مسئلہ ہے اور بھی میری ایج 42 سال ہو گئی ہے. یہ میرے خیال سے پہلے بھی ہم نے شروع میں بھی کویشچن دیکھا, یہ آلموسٹ اس سے ملتا جلتا ہے, تو کچھ نئی چیز ایڈ کریں گے یا ایگزیکٹلی وہی ہے؟ اس میں ملتا جلتے سوال میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آدھا لیٹر مثانی کیپیسٹی ہوتی ہے. اب کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جن کے اندر مثانہ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے. اس میں سب سے کامن ہمارے ملک میں جو چیز ہے وہ ٹیوبرکلوسس ہے, کہ مثانے کی کیپیسٹی ہی چھوٹی ہو گئی, مثانہ ہی چھوٹا ہو گیا. اب اگر فرض کریں ایک بندہ 100 ml پر آور کے حساب سے یورین بنا رہا ہے اور اس کی آدھا لیٹر کیپیسٹی تو 5 گھنٹے بعد جائے گا, لیکن اگر اسی کی کیپیسٹی آپ 100 ml کر دیں تو وہ تو ہر گھنٹے کے بعد جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اسرٹن کیا جائے کہ ان کے مثانی کیپیسٹی کتنی ہے, اور پھر یہ کہ کیا وہ مثانہ خالی ہو رہا ہے مکمل طور پہ یا نہیں ہو رہا. یہ سب چیزیں اسرٹن کرنے کے بعد پھر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو اینٹی کولینرجکس کہتے ہیں, وہ اس طرح کے مریضوں میں یوزلی کام اچھا کر جاتی ہیں. دیٹس گریٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بیسک ڈائگنوسٹک ٹولز یوز کریں, بیسک ٹیسٹ کروائیں رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. اگلا کویشچن سنتے ہیں سر. السلام علیکم, میرا نام قاسم اسلم ہے, ضلع شیخ پورہ دا ہوں. میرا ایک دوست تھا, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮਸਾਨੇ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ. और डॉक्टर साहब इधर बता दें कि इसका मसला क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है. पेशाब जल के आता है, खून आता है, ब्लड आता है यूरिन के अंदर, क्या आप रिकमेंड करते हैं? اب اس میں سب سے پہلے یہ ڈائگنوز کرنا پڑے گا کہ ان کے جو دوست ہیں ان کو انفیکشن ہے یا خدا نخواستہ کچھ اور ہے مسئلہ. اس کے لیے سب سے پہلے یورین کلچر اور الٹرا ساؤنڈ, یہ 2 ٹیسٹ بہت ضروری ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں عام طور پہ ہر مریض کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نے یہ ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو انفیکشن ہے یا نہیں ہے. اگر انفیکشن نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ جلن ہے اور بلڈ آ رہا ہے, اب بلڈ یورین میں آنا کوئی عام بات نہیں ہے. جب بھی بلڈ یورین میں آئے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو درد کے ساتھ پیشاب میں خون آئے وہ پھر بھی تھوڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ انفیکشن میں یا سٹون میں درد کے ساتھ خون آتا ہے. صحیح ہے. اگر کسی کو درد کے بغیر خون آ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی ٹیومر ہے. اب وہ کڈنی میں بھی ہو سکتا ہے, یوریٹر میں بھی ہو سکتا ہے, بلیڈر میں بھی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے. ان کی جو کیونکہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جلن کے ساتھ درد کے ساتھ خون آ رہا ہے تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ انفیکشن ہے یا کوئی سٹون ہے. تو اس کے لیے کلچر کروائیں اور الٹرا ساؤنڈ کرائیں اور کسی اچھے یورولوجسٹ سے ملیں. دیٹس گریٹ. ڈاکٹر صاحب یہ تھے آج کے ہمارے کویشچنس. اور ناظرین ایک چیز آج ہم نے اس ساری ڈسکشن میں دیکھی ہے کہ اس پروگرام کے تھرو کافی لوگوں نے وہ والے کویشچنس اپنے ڈور سٹیپ پہ ان کے جوابات سن لیے جو یوزلی مشکل ہوتا ہے پوچھنا. اور ایک کنسلٹنٹ کا ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہونے کا ہمیں فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ والے تمام جوابات مل جاتے ہیں جن کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں, یوزلی بڑی مشکل سے ان کے جوابات ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اینڈ پہ آپ اپنی اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ جنرلی کوئی میسیج اگر آڈینس کو دینا چاہیں تو پلیز گو اہیڈ.
جی ہمارے ملک کے حساب سے یورولوجی کے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ ڈیہائیڈریشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ اپنا صاف پانی پئیں اور اتنا پانی پئیں کہ آپ کو 5 سے 6 دفعہ کھل کے پیشاب آ جائے. زیادہ تر چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں چکنائی, میٹھا اور مرچیں جو ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں. اپنا ایک ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کریں کہ جس کے اندر آپ دن میں 30 منٹ آپ ایکسرسائز کریں, زیادہ پانی پئیں, اپنی خوراک اچھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب چیزوں سے بچائے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت اچھا لگا, بہت کمپریہنسو اور ایلیبوریٹڈ ڈسکشن تھی یہ ہماری. اور ناظرین آپ نے دیکھا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں ہوں طاہر محمود اور آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں پروگرام اے جے ہیلتھ پوائنٹ. اس میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہیلتھ کیئر سیکٹر کی امپروومنٹ کی. ہم آپ کی بات کروائیں گے ہیلتھ سیکٹر کے کی اسٹیک ہولڈر سے: پیشنٹس, ڈاکٹرز, فارمیسیز, فارماسیوٹیکل کمپنیز, ڈرگ ریگولیٹرز اینڈ گورنمنٹ آفیشلز. تو دیکھتے رہیے اے جے ہیلتھ پوائنٹ. AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.